الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى قال الله تعالى في مقام آخر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال الله تعالى في مقام آخر ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وقال الله تعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر بھی رکھی ہے، شر کا مادہ بھی رکھا ہے، مگر حکم یہ دیا کہ اپنے اندر سے شر کو دور کرے، خیر کو غالب کرے۔ اس کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیک سے نیک انسان کو برا ماحول دے دیں، اس کے اوپر برائی کے اثرات ہو جائیں گے۔ برے سے برے انسان کو آپ اچھا ماحول دے دیں، ایک نہ ایک دن وہ نیک بن جائے گا۔ تو انسان کے اوپر ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیک ماحول کو اپنائے تاکہ اس کے اندر کی گندگیاں دور ہوں۔ ایک ہوتی ہے ظاہر کی ناپاکی، جسم کے اوپر جو لگ جاتی ہے وہ چند لوٹے پانی ڈالنے سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے باطن کی ناپاکی، وہ 7 سمندر کا پانی استعمال کرنے سے بھی دور نہیں ہوتی، اس کا طریقہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے آخر؟ قرآن مجید نے اس کا طریقہ بتلا دیا۔ جب انسان کے نفس کے اندر بری خواہشات ہوتی ہیں، بری آرزویں ہوتی ہیں، ہوس ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس انسان کے اندر شر پیدا کرتی ہیں۔ اپنے لیے بھی وہ انسان مصیبتیں کھڑی کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی وبال جان بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انسان کے نفس کا تزکیہ ہونا، کہ وہ گندگیاں ختم ہو جائیں، وہ برے اخلاق دور ہو جائیں اور انسان کے اندر اچھے اخلاق آ جائیں۔ یہ محنت ہمیں پوری زندگی کرنی ہے، اس کا فائدہ خود ہمیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ومن تزکا فإنما يتزکا لنفسه، اور جو ستھرا ہوا وہ اپنے لیے ستھرا ہوا۔ اس کے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی آدمی سرخرو نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں اس دنیا میں جانے سے پہلے کرنا ہے۔
یہ تزکیہ نفس انسان کو مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے. جیسے بیماری کا علاج کروایا جاتا ہے ایسے تزکیہ نفس حاصل کرنے کا بھی طریقہ کار ہے اور وہ ہے مجاہدہ. ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب مجاہد کون ہوتا ہے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایک بہت بڑی محنت ہے. یہ آسان کام نہیں ہے بلکہ بسا اوقات تو ہاتھ سے انگارہ رکھنا آسان ہے, گناہوں سے بچنا وہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اب جب ارد گرد کا ماحول بھی ایسا ہی ہو, دعوت گناہ عام ہو, ہر طرف ظلمت اور تاریکی ہو, تو ایسے میں نفس کا گناہوں کی طرف مائل ہو جانا وہ بڑا آسان ہوتا ہے. اس شتر بے مہار کو لگام ڈالنا, اس کو تزکیہ کہتے ہیں. ہم اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال دیں تاکہ یہ ہر کام شریعت سنت کے مطابق کرے. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس محنت کے دو انداز ہیں. ایک ہے مجاہدہ بالنفس, اپنی جان کے ساتھ مجاہدہ کرنا. مثلا اپنے آپ کو انسان نیک کام میں لگائے, اپنے جسم کو تھکائے تاکہ دل کے اوپر نور آئے, انسان کے نفس کے اندر کی برائیاں ختم ہو اور انسان کے اندر خیر آ جائے. اپنی بری آرزوؤں کو توڑنا. ہمارے مشائخ مستقل محنت کرواتے ہیں کہ کس طرح انسان اپنے اندر کی آرزوؤں, بری آرزوؤں کو توڑے. دل چاہتا ہے کہ میں فلاں طرف آنکھ اٹھا کر دیکھوں, مگر نہیں دیکھنا کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اور اگر کبھی نفس ایسا کرے تو اپنے نفس کو سزا دینا. مثلا میں 3 دن روزہ رکھوں گا, میں رات کو تہجد میں 40 رکعت نماز پڑھوں گا. ایسے کوئی مشقت اپنے اوپر ڈالنا یہ مجاہدہ ہے. ذرا کر کے دیکھیے, دوسری دفعہ پھر دیکھیں طبیعت ذرا گھبرائے گی کہ بھائی 40 رکعت پڑھنی پڑے گی. تو یہ مجاہدہ بالنفس کہلاتا ہے. حالات جیسے بھی ہوں, کبھی خوشی کے ہوتے ہیں, کبھی غم کے ہوتے ہیں, کبھی راحت کے ہوتے ہیں, کبھی مصیبت کے ہوتے ہیں. اس مصیبت کے ماحول میں صبر کرنا یہ بھی مجاہدے میں شامل ہے. اکثر اوقات دیکھا گیا کہ اگر ذرا سے حالات اونچ نیچ ہو تو آدمی شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے. میں یہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں نے تو یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں اور یہ نہیں ہوا. وائی می, میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو بے صبری آ جاتی ہے یہ انسان کے اجر کو ضائع کر دیتی ہے. یاد رکھنا کہ بے صبری سے مصیبت تو نہیں ٹلتی, ملنے والا اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا. آپ نے ایک درخت کو دیکھا ہوگا نا, سردیوں کے موسم میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں, پھل پھول ختم ہو جاتے ہیں, بالکل لکڑی, مردہ لکڑی کی طرح وہ کھڑا ہوتا ہے. اس وقت جو موسم ہے وہ اس کے مخالف ہوتا ہے. درخت کو پتہ ہے کہ ابھی مجھے یہ سب تھکیڑے برداشت کرنے ہیں,
وہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بھی برداشت کرتا ہے، برفانی موسم کو بھی برداشت کرتا ہے. چند مہینے صبر کے ساتھ گزارتا ہے تو سردی کا موسم ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ پھر اس کو بہار عطا فرما دیتے ہیں. تو ہمیں صبر کا یہ سبق اس درخت سے سیکھنا چاہیے. ایسے ہمارے اوپر بھی مصیبت کے کوئی لمحات آئیں، آزمائش کی گھڑیاں آ جائیں، تو ہم بھی صبر کے ساتھ گزاریں. یہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہے گی، تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پھر خوشیوں سے بدل دیں گے. تو ایسی مصیبت کے وقت میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے، پروردگار عالم سے معافیاں مانگنی چاہیے. آزمائش تو ہم پر بہت تھوڑی آتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ کس پر کتنی آزمائش آئی، ہم بتا رہے تھے. چنانچہ مجھے ایک ملک میں ایک آدمی دیکھنے کا موقع ملا، شکل انسانوں کی تھی، ہاتھ بندروں جیسے تھے. اب اس بیچارے کی زندگی سوچیں کیا ہوگی. وہ ہر وقت اپنے ہاتھوں کو ڈھانپ کے رکھتا تھا، کسی کو دکھا نہیں سکتا تھا. ہمیں اللہ رب العزت نے صحیح سالم جسم عطا کیا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مہربانی. تو ہمارے اوپر تو آزمائشیں ہیں ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اگر کوئی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا. اسی طرح مخلوق کی ایذا رسانی پہ صبر کرنا، یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. آج چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم دوسرے کے ساتھ جھگڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، معمولی باتوں پر نہیں. ہم دوسروں کے ساتھ تحمل مزاجی کا معاملہ رکھیں. جہاں مل کر رہنا ہوتا ہے، برتن کو بھی اکٹھا رکھیں تو وہ بھی ٹکراتے ہیں. تو مل کر رہے تو انسانوں کی سوچیں مختلف، اپنے اپنے انداز سے سوچتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دونوں میں اختلاف رائے بھی ہو جائے، مگر اختلاف رائے کو دشمنی تو نہیں سمجھنا چاہیے. تو محبت پیار سے رہنا. اب گھر کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان اگر سوچ کا کوئی فرق ہو جائے تو یہ نہیں کہ مستقل اس کو ایک بنیاد بنا لی جائے. گھروں کے جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ ساس بہو کے جھگڑے، دیورانیوں کے جھگڑے، فلاں جھگڑے، سب اسی طرح مل کر رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. بلکہ جتنے قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں اتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ دلوں میں کھو سکتے ہیں. تو مخلوق کی ایذا رسانیوں کے اوپر صبر کرنا. لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسندیدہ ہے. جو انسان، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو انسان دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دے گا. جب کسی بندے کا دل ٹوٹتا ہے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی نظر ہوتی ہے. اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ٹوٹے دلوں کے اندر ہوتا ہوں. کسی بھی وجہ سے وہ پروردگار تو اتنا کریم ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچے، صدمہ ہو، چوٹ لگے یا گر جائے، اس وقت میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. وہ تو اتنا کریم ہے. تو ایسے مواقع کے اوپر صبر کرنا اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، اپنے اوپر جبر کر لینا اور دوسروں کو راحت پہنچانا، یہ چیز جہاد بالنفس کہلاتی ہے. نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، عبادات کے اندر سنت کی اتباع میں کوشش کرنا. جتنی عبادت انسان کر سکے، ذکر کی کثرت جتنی کر سکے، قرآن مجید کی تلاوت جتنی کر سکے، عبادات میں کثرت کرنا، یہ بھی اپنے نفس کے خلاف ایک مجاہدہ ہے. اس لیے ہمارے مشائخ کثرت ذکر کی تلقین کرتے ہیں. تو یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو اکثر و بیشتر مختلف مجالس میں کھولا جاتا ہے.
ایک دوسرا مجاہدہ ہے جس کو بہت کم بیان کرنے کا موقع ملتا ہے. شاید سال میں یہ ایک ہی موقع ایسا آتا ہے کہ ہم اس عنوان پر کچھ گفتگو کرتے ہیں. آج کی اس محفل میں اس ایسپیکٹ کو بھی آپ کے سامنے کھولنے کا ارادہ ہے، اور وہ ہے جس طرح مجاہدہ نفس کے ساتھ کرنا، اسی طرح اپنے مال کے ساتھ کرنا. قرآن مجید سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ساجد میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے محبوب آپ ان کے مالوں سے صدقات کو لے لیجئے تاکہ ان کے مال بھی پاک ہو جائیں اور ان کے من بھی صاف ہو جائیں. دو باتیں کہی گئی ہیں. تو معلوم ہوا کہ مال کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا من بھی صاف ہوتا ہے. چنانچہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو مال کے ساتھ شدید محبت ہے. انہ لحب الخیر لشدید. مال کے ساتھ اس کو بڑی بہت سخت محبت ہوتی ہے. اپنی خواہشوں تو پھر جتنا چاہے مرضی خرچ کر دے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور اپنے نفس کے خلاف دین کے لیے خرچ کرنا یہ کئی دفعہ پہاڑ نظر آتا ہے، اور اس کے بغیر من پوری طرح صاف نہیں ہوتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کا صدقہ کرنا، مال کو خرچ کر دینا، اس سے انسان کا من صاف ہوتا ہے. کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ قرآن مجید نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے. دنیا کے معاملے میں ہم دیکھیں ہم کتنا خرچ کیا کرتے ہیں. شادی بیاہ کا موقع آ جائے ہزاروں ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں. بچے کی کوئی تقریب ہو ہزاروں کا خرچہ نکل جاتا ہے. تو اگر ان معاملات میں ہم اتنا خرچ کر لیتے ہیں تو جہاں دین کا معاملہ آئے ہمیں وہاں بھی اسی طرح خرچ کرنا چاہیے. ہماری اپنی ہی عادت قیامت کے دن ہمارے لیے پیمانہ بنے گی. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم نے دنیا کے لیے اتنا خرچ کیا، کیا میرے دین کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ اپنا گھر بناتے ہیں مثلاً، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ مشورہ بھی نہیں کرتے کسی سے اور جا کر 2 لاکھ 3 لاکھ ڈالر کا گھر سائن کر کے آ جاتے ہیں. آخر اتنا حوصلہ ہے نا کہ ہم اتنا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. اگر اپنے گھر کے لیے ہم اتنا بڑا بوجھ آرام سے اٹھا لیتے ہیں تو اللہ کے گھر کے لیے کیا اس کا 10% بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس نہیں، اس کا تو ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہی نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کو خرچ کرے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو خرچ کریں گے، لیکن اس نے ڈائریکٹ چھت پھاڑ کے تو نہیں بھیجنے ہوتے، وہ اپنے بندوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے. قرآن مجید میں ہے وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال کا نائب بنا دیا ہے. تو ذرا توجہ سے یہ بات سن لینا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ مال دے دیتا ہے، وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، وہ دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، غرباء کا، یتیموں کا، مساکین کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ان کے پاس امانت ہوتا ہے. اگر وہ لوگ اس مال کو ان جگہوں پر خرچ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتے رہیں گے.
اور اگر وہ خرچ کرنا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دینا چھوڑ دیں گے. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا بعض لوگوں کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں پھر اچانک ایسے خراب ہوتے ہیں کہ سب کچھ ختم. کیوں؟ ان کو جو مل رہا تھا وہ ان کا اپنا سارا نہیں تھا, اس میں حصہ اللہ نے ڈال دیا تھا کچھ اور لوگوں کا, لیکن انہوں نے اس امانت کو نہیں پہنچایا, اپنا حق سمجھ بیٹھے. اب ڈاکیا اگر ڈاک کو خود کھول کے پڑھنا شروع کر دے اور جن لوگوں کی ڈاک نہ پہنچائے تو اس کو کون ڈاکیا رکھے گا؟ تو مال کے معاملے میں بھی بعض اوقات انسان ڈاکیے کی مانند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ دین کے راستے میں خرچ کرے, اور ہم اس بات کو سمجھتے رہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے راستے میں بھی خوش ہو کے خرچ کیا کریں, اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی محنت تو ہم کرتے ہیں, خون پسینے کی کمائی ہم اور تمہاری بات ہماری ہوتی ہے, اور آپ کہہ دیتے ہیں اللہ نے دیا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے. میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ بتا کہ یہ خون پسینے کی کمائی کیسے کی آپ نے؟ کہتے جی دماغ لگایا. میں نے کہا اچھا اگر اللہ تعالیٰ دماغ نہ دیتا تو پھر کیسے کماتے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دماغ ہی نہ دیتا تو کیسے کماتے؟ کہتے جی بات تو ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ دیا, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہیں یہ مال عطا فرما دیا. لہذا جو مال ہے وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے, جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. اور واقعی اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں, رزق چلتا رہتا ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے لیکن ان کا کام خوب چل رہا ہوتا ہے, اور بڑے لکھے پڑھوں کو دیکھا کہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچاروں کے پاس کچھ آ نہیں رہا ہوتا. تو رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ان کے درمیان رزق کو ہم نے تقسیم کیا ہے, ان کے درمیان رزق کو ہم نے تقسیم کیا ہے. اللہ تعالیٰ رزق دے دیتے ہیں. تو انسان کا کام ہے قدم اٹھانا, ہاتھ بڑھانا, آگے کتنا اس کو ملنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے ہیں, کسی کو کم دے دیتے ہیں. جس کو زیادہ ملے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کو نیک کاموں میں خرچ کرے, اور جس کو کم ملا وہ اس پر صبر ادا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس زندگی کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے ملے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں, اور اگر ایک وقت نہ ملے تو میں اللہ سے مانگنے کے لیے دعا کروں. اور نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکینی پر ہی زندہ رکھیے, اسی پر موت آئے قیامت کے دن اسی کے زمرہ میں مجھے شامل کر لیا جائے. تو مساکین کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سامنے دونوں چیزوں کو پیش کیا. اے محبوب آپ دنیا میں سلطنت چاہیں تو ہم سلطنت بھی عطا فرما دیں گے, اور آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو دنیا میں عام غریبی اور مسکینی کی زندگی دے دیں گے. چوائس آپ کا. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تو انہوں نے یہ دونوں باتیں میرے سامنے رکھی, مگر ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا کہ مسکینی زیادہ بہتر ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کا اشارہ پایا تو میں نے کہا نہیں, مجھے یہ مسکینی کی زندگی زیادہ پسند ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا اور دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے اور یہ میرے ساتھ چلتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جو ہے وہ یہ چیز پسند فرمائی, اور نبی اسلام نے خود بھی اسی چیز کو پسند فرمایا. تو اگر انسان کے پاس نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, آج بھی ظاہر کرے, اور اگر اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ اس کا شکر ادا کر رہا. صبر کرنے والا بھی جنتی,
شکر کرنے والا بھی جنتی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا تھا، خوب مال عطا کیا تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا تھا. اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ یہ حضرات کس طرح اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری عنہ کا یہ حال تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا کہ جی مجھے نوکری کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں نوکری پہ تمہیں رکھ لوں گا، لیکن جب میں تمہیں کہوں کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے مجھے کوئی جانور چاہیے تو میرے جانوروں میں سے جو سب سے بہترین جانور ہو تو وہ لایا کرو. اگر یہ شرط منظور ہے تو تمہیں رکھ لیتا ہوں. اس نے کہا جی بہت اچھا. چنانچہ ان کے یہاں وہ کام کرنے لگ گئے. ان کی عادت تھی مانگتے وہ بہترین چیز لے جاتے اللہ کے راستے میں صدقہ. جب مانگتے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے 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 بڑی اچھی اچھی قسم کے اونٹ چلے گئے. فرماتے ہیں ایک ایسی اونٹنی تھی، دودھ بھی بہت دیتی تھی اور بڑی اچھی نسل کی تھی، اور وہی رہ گئی تھی. میرا جی چاہتا تھا کہ یہ تو اب جانوروں کے اس گلے کے اندر رہنی چاہیے، ریوڑ کے اندر رہنی چاہیے. اتنے میں کوئی آدمی مانگنے والا آیا. ابو ذر غفاری عنہ نے مجھ سے کہا کہ بھائی جانور لاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ کر جو اس سے نمبر 2 جانور تھا وہ لے کے آ گیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی شان دوسرے تیسرے دن کہیں ان کی اس پر نظر پڑ گئی کہ اس سے تو یہ بہتر تھا. تو ان کو بلایا کہ بھئی میرے ساتھ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا. جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا اتنے جانور آپ نے سب صدقہ کر دیے، اب یہی رہ گئی تھی، اس سے آگے نسل چلنی تھی. میں نے سوچا کہ یہ تو آپ کی ضرورت ہے، ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو اس کے بعد جو نیکسٹ اچھا جانور تھا وہ میں نے پیش کر دیا. فرمانے کے ابو ذر غفاری عنہ سوچ میں پڑ گئے اور فرمان لگے کہ تجھے میں بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا. یہ الفاظ کہے کہ تجھے میں بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا. میں نے کہا جی. فرمایا اس دن ہوگا جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا اور مجھ سے میرے مال کا حساب لیا جا رہا ہوگا. وہ میری ضرورت کا دن ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے ذہن میں ہر وقت یہی چیز رہتی تھی. جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ سوچتے تھے کہ ہمیں اس مال کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے. جب مشکل پیش آتی مسلمانوں پر خرچ کرتے. بئر عثمان بہت مشہور بات ہے. مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، اور جب پانی نہ ملے تو پھر جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ضروریات پوری کرنی مشکل ہوتی ہے. ایک یہودی کے پاس کنواں تھا اور وہ بڑے مہنگے داموں پہ پانی بیچتا تھا. سیدنا عثمان غنی عنہ اس کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ بھائی یہ کنواں مجھے دے دو. اس نے کہا میں کیوں دوں، اتنی مجھے آمدنی ہوتی ہے. آپ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ قیمت مجھ سے پوری لے لو اور پانی مجھے آدھا دے دو. قیمت پوری لے لو. وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھ نہ سکا. چنانچہ کہنے لگا کہ جی ٹھیک ہے. چنانچہ اس نے قیمت تو پوری لے لی. چنانچہ اس نے قیمت تو پوری لے لی لیکن اس نے آدھا پانی دے دیا. اب طے یہ پایا کہ ایک دن وہ نکالا کرے گا پانی اور دوسرے دن آپ نکالا کریں گے. جس دن آپ کے نکالنے کا تھا آپ نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی آدمی جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ آ کر بغیر قیمت کے نکال لے. صرف مسلمان ہی نہیں کافر بھی نکال سکتے ہیں. اللہ کا بندہ جو بھی ہے پانی کا ضرورت مند وہ آئے اور پانی نکالے. اب جب سب کو پانی بغیر قیمت کے مل گیا تو حضرت عثمان غنی عنہ کا دن ہوتا تو مخلوق کی لائنیں لگی. جب سب کو پانی بغیر قیمت کے مل گیا تو حضرت عثمان غنی عنہ کا دن ہوتا تو مخلوق کی لائنیں لگی ہوتی. اور دوسرا دن بیچنے کا ہوتا تو اس دن کوئی بندہ ہی نہ ہوتا. اب چند دن تو اس نے گزارے دیکھے، کہنے لگا جی اب تو میرے ہاتھ سے پتا گیا.
وہ پھر خود ہی آگے آگے مجھ سے باقی دوسرا حصہ بھی لے لیجیے. چنانچہ عثمان غنی اللہ نے دوسرا حصہ لے کر اس کو بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے محبوب نے ان کے لیے دعا دی, اے اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما. تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا, ایسے خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے ہاں ان کو اور زیادہ اجر عطا ہو جائے. چنانچہ ایک وقت مدینہ میں قحط پڑا اور اس وقت لوگ بھوکوں مرنے لگے, کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا, بہت ہی مشکل وقت آ گیا. ایسے وقت میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک پورا قافلہ آیا اونٹوں کا, جو غذا سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے لدا ہوا تھا. مدینہ کے جو تاجر تھے وہ سب گئے کہ ہم ان سے خرید کے آگے بیچیں گے, یعنی تھوک کا مال آ گیا ہے تو ہم خرید کے آگے پرچون کے حساب سے بیچیں گے. تو جب آئے اور کہنے لگے کہ جی ہم خریدنا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا بھائی کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو خریدا ہوا جو مال ہے آپ نے اس سے دگنی قیمت دیں گے. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. ان کا جی 3 گنا قیمت دے دیں گے. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. ان کا جی ہم 4 گنا قیمت پہ خرید لیتے ہیں. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. جب آپ نے کہا 4 گنا قیمت تھوڑی ہے تو مدینہ کے تاجر حیران ہوئے, کہنے لگے عثمان غنی عنہ سے کہ آپ کو 4 گنا منافع مل رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ابھی تھوڑی ہے. آپ نے فرمایا بھائی بہت تھوڑا ہے. وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے. فرمانے لگے اچھا مجھ سے خریدنے والا ہے جس نے کم از کم مجھے 70 گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کا وعدہ فرمایا, کیوں نہ میں یہ مال اس کے ہاتھ میں بیچ دوں. کہنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ میرا مالک پروردگار ہے جس نے اپنے راستے میں صدقہ کرنے پر 70 گنا اجر دینے کا کم از کم وعدہ فرمایا, میں اس کو دوں گا. چنانچہ پورے کے پورے لدے ہوئے اونٹوں کو غریبوں کے اندر تقسیم فرما دیا. تو یہ حضرات تھے کہ جنہوں نے آخرت کی ضرورت کو صحیح طرح سمجھا تھا. انہوں نے اس بات کو اچھی طرح دل میں بٹھا لیا تھا کہ ہماری ضرورت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہمیں کھڑے ہونے کے لیے کوئی سایہ بھی نہیں ملے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے. لہذا یہ حضرات اپنا مال اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے تھے کہ جیسے واقعی اگلے ہی لمحے انہیں اس کا اجر ملنے والا ہو, اس یقین کے ساتھ خرچ کرتے تھے. مردوں کا بھی یہی حال تھا, عورتوں کا بھی یہی حال. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, روزے کے ساتھ ہیں, ان کو کسی مال غنیمت میں سے 12,000 درہم حصہ ملا, امہات المومنین کے حصے میں آیا. انہوں نے اپنی باندی کو کہا کہ بھائی مدینہ کے بیواؤں کو, غریبوں یتیموں کو بلواؤ اور یہ تقسیم کرو. چنانچہ وہ بلا لائیں, یہ تقسیم کرتی رہی. وہیں بیٹھے بیٹھے 12,000 درہم پورے کے پورے خرچ کر دیے. تھوڑی دیر کے بعد افطاری کا وقت آیا. اپنی باندی سے فرمایا کہ بھائی افطاری کے لیے کچھ لاؤ. ان کا جی مجھے پیسے دے, میں کچھ لے کے آؤں. لگی مجھے پہلے یاد دلا دیتی, میں نے تو سب خرچ کر دیے. یعنی 12,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور اپنے پاس روزے کی افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. ایسے خرچ کیا کرتے. ان حضرات نے آخرت کی اہمیت کو صحیح طرح سمجھا تھا. جیسے دنیا میں ہماری ضروریات ہیں نا, اور ضرورت پڑنے پر ہم کہتے ہیں او جی ضرورت پہ مال خرچ نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ ہماری اصل ضرورت کا دن آخرت کا دن ہوگا. اس دن انسان سوچے گا کہ کاش میرے پاس کچھ مال ہوتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بہقی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقہ کیے ہوئے مال کے سائے کے نیچے ہوگا. جتنا صدقہ کیا ہوگا اتنا اس کے اوپر سایہ ہوگا. اس کے مال جو صدقہ کرے گا اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اسے سایہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن اس کی دھوپ سے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں صدقہ کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے. تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے.
قرآن مجید کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ رتبے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بڑی محبوب ہے۔ اب یہ قرآنی فیصلہ ہے، قرآن عظیم شان، کہ تم نیکی کے بلند مرتبے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ بھئی اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو، چنانچہ مال کو خرچ کرنا۔ صحابہ کرام تو ایک قدم اور آگے، جو چیز انہیں خود زیادہ پسند ہوتی تھی نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت طلحہ لانو کے پاس ایک باغ تھا، اچھا تھا، کھجوریں بہت اچھی تھی، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ۔ ایک صحابی کو میٹھی چیزیں پسند تھی تو وہ گڑ اور کھجوریں یہ لے کر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے کہ جی جو مجھے پسند ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو وہ خرچ بھی کرتے تھے تو اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرتے تھے، اور جانتے تھے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالی کے پاس جمع ہوتا ہے، اکاؤنٹ ہے ہر بندے کا، اس میں جمع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے؟ دیا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جب واپس لینا ہے تو فرماتے ہیں کہ جو تم مجھے دو گے وہ میرے اوپر قرض حسنا ہوگا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے باپ کوئی میٹھی چیز لے کے آئے اور اپنے بچے کو دے دے اور پھر کہ بیٹا ایک اس میں سے مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے اور لا دوں گا۔ بھائی دیا بھی تو باپ نہیں تھا، لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ لینے پر اور وعدہ فرما رہے ہیں، تو یہ باپ کی شفقت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ مہربانی، اس کی یہ مہربانی کہ فرمایا کون ہے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے دے۔ چنانچہ صحابہ کرام اس یقین کے ساتھ دیتے تھے کہ ہم جو دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ویسے ہی کوئی بات فرما دے تو اس بات کے سچ ہونے کے لیے کافی ہے کہ جائے کہ اللہ کے محبوب نے قسم کھا کر فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتے۔ تو صدقہ کی وجہ سے کسی انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ اچھا بتائیں آج تک آپ نے کوئی بندہ دیکھا ہے کہ جس نے مسجد بنوائی ہو، مدرسے بنائے ہو اور وہ بینکرپٹ ہو گیا ہو؟ کوئی ایک مثال تو دے دیں، یا آپ نے سنی ہو کوئی مثال کہ فلاں بندے نے ایک مسجد بنائی، سارا خرچ خود کیا اور خود بینکرپٹ ہو گیا؟ نہیں۔ ہاں کاروبار کرنے والوں کو بینکرپٹ ہوتے تو ہم نے سینکڑوں مرتبہ سنا دیکھا، کاروبار کیے بینکرپٹ، لیکن دین کا کام کر کے کوئی نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ برکت تو اس راستے میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا۔ چنانچہ ایک بندہ جس نے مسجد خریدنے کے لیے اپنی ساری جمع پونجی جو تھی وہ خرچ کر دی، تو اس وقت اس کے قریبی دوست اس کو کہتے تھے کہ ساری زندگی کا خرچ تم نے ادھر لگا دیا، بچوں کے لیے یہ ہوتا، فلاں کے لیے یہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی تھی۔ جب اس نے سب کچھ لگا دیا، چند سالوں کے بعد اسی بندے کی زبان سے ہم نے سنا وہ خود کہہ رہا تھا کہ جتنا میں نے خرچ کیا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے مجھے پھر واپس عطا فرما دیا۔ پہلے تھا تو تھوڑا جو لگایا اور اب ملا تو کئی گنا زیادہ ہو کر اسے واپس مل گیا۔ چنانچہ راوی بصری اعلیٰ کی نیک بندی، ان کے ہاں کچھ مہمان آئے، ابھی بات چیت ہو رہی تھی، کھانے کا وقت ہو گیا، تو دستور ہے کہ کھانے کے وقت میں مہمان کو کھانا دیتے ہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی،
انہوں نے اپنی کام کرنے والی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو. وہ کہنے لگی جی کوئی آدمی کھانے کے لیے کھانا لایا ہے آپ کو پیش کرنے کے لیے. میں روٹیوں کو گنو. روٹیاں گنی تو وہ چند روٹیاں تھیں. کہنے لگی نہیں یہ میرے لیے نہیں, اس کو لے جائے. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا آ گیا, حتیٰ کہ جب تیسرا آیا تو انہوں نے کہا روٹیاں گنو. تو انہوں نے روٹیاں گنی تو پتہ چلا کہ روٹیاں 18 ہیں. روٹیاں ان کا نہیں بھائی یہ میرا تو حصہ نظر نہیں آتا, میرے لیے تو 20 روٹیاں آنی چاہیے. تو جب 20 روٹیاں آئیں تو وہ کہنے لگی اچھا میں گنتی ہوں. چنانچہ اس نے گنی تو 2 کپڑے کے اندر اور چھپی ہوئی پڑی تھی. کہنے لگی جی پوری 20 ہے. مہمان حیران ہوئے, کہنے لگے جی آپ کو کیسے یہ پتا تھا کہ 20 ہی ملنی ہے؟ کہنے لگے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میرے پاس 2 ہی روٹیاں تھی. مانگنے والا کوئی اللہ کا بندہ آیا, میں نے اللہ کے راستے میں 2 روٹیاں دے دی تھی. اب اللہ نے جب مجھے واپس بھیجا تو کم از کم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, 10 گنا تو اللہ کا وعدہ ہے. تو 20 سے کم تو میرا حصہ تھا ہی نہیں, اس لیے میں نے یقین سے کہا کہ 20 ہونی چاہیے. اللہ نے 10 گنا کر کے مجھے واپس لوٹا دیا. قرآن مجید میں ایک تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے عطا فرماتے ہیں, پھر ایک جگہ فرمایا کہ 70 گنا, ایک جگہ فرمایا اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے. اس دانے سے پودا نکلتا ہے اور اس کی 7 بالی بن جاتی ہیں. ہر بالی کے اوپر خوشہ لگ جاتا ہے, خوشے کے اندر 100 دانے, تو 700 بن گئے. تو مطلب ہوا ایک کو اللہ 700 گنا بھی بنا دیتے ہیں. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب, اللہ چاہتے ہیں تو اس کو بغیر حساب اور بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بات پکی ہے, ہم اللہ کے نام پر, اللہ کے دین پر, اللہ کے گھر پر جو خرچ کریں گے, یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے مال میں بھی برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی سکون عطا فرمائیں گے. یہ 100% پکی بات ہے. چنانچہ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص تھے جو مسلمان ہوئے, وہ چاہتے تھے کہ اپنے باغ کی ذرا 4 دیواری ٹھیک کر لیتے. اس 4 دیواری میں جو ہمسائے کا باغ تھا نا, اس کی کوئی 8-10 کھجوروں کے درخت اندر آ جاتے تھے تو لائن سیدھی نہیں بنتی تھی. وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ کے نبی یہ میرے ہمسائے میں ایک بڑے میاں ہیں, ان کا باغ ہے, ان کے کوئی 9-10 درخت میرے حصے میں آتے ہیں, اگر وہ مجھے مل جائیں تو میری لائن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے, تو مجھے آپ یہ خرید کر دے دیجئے. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بندے کلمہ پڑھتے تھے ان کی تالیف قلب کے لیے ان کی خوب مدد فرمایا کرتے تھے. آپ نے اس باغ کے مالک کو بلا لیا. وہ بڑے میاں جب آئے, بڑے میاں کو اپنے باغ سے, کھجوروں سے بڑا لگاؤ تھا. کئی مرتبہ کسی درخت کی کھجوریں طبیعت سے بھی موافق ہو جاتی ہیں اور اس کا ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے, تو بندہ کہتا ہے بس مجھے یہی کھانے کے لیے کافی ہے. اور اگر جس جگہ رہتا ہو تو آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے پکے کی جگہ یہ کچی جگہ ہی کافی ہے. طبیعت میں ایک موانست ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ نے ان کو بلا لیا اور ان کو فرمایا کہ بھائی آپ یہ کھجوریں ان کو بیچ دیں. صحابہ کرام بڑے سمجھدار, بڑے عقل مند تھے. چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا, اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یہ بات پوچھی پہلے, یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ میرا مشورہ ہے, اختیار تمہارا ہے جو کرو. اللہ کے نبی اگر اختیار میرا ہے تو میں اسے دینا پسند نہیں کرتا, میری طبیعت اس کے ساتھ مانوس ہے, جگہ درخت بھی مجھے اچھے لگتے ہیں, میں نہیں دینا پسند کرتا. نبی اسلام نے فرمایا اچھا اگر تم یہ اس کو دے دو تو میں
اس کے بدلے جنت میں تمہیں کھجوروں کے اور زیادہ درخت ملنے کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی جنت تو ملے گی لیکن جنت میں اس کے بدلے درخت اور زیادہ ملیں گے. تو صحابی نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی حکم ہے یا مشورہ ہے؟ نہیں مشورہ ہے، حکم نہیں ہے کہ جنت تو ملے گی. ہاں جنت تو ملے گی مگر اس کے بدلے اور زیادہ درخت ملیں گے. کہنے لگے جو ملے گی مجھے وہی کافی ہے، جو ملے گی مجھے وہی کافی ہے، لا حاجت لی، اس کے بدلے درختوں کے لیے مجھے اب ضرورت نہیں. چنانچہ یہ کہہ کے وہ واپس آ گئے. اب جب واپس آ گئے تو ایک صحابی یہ گفتگو سن رہے تھے. وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی کہ ان درختوں کے بدلے میں تجھے جنت کے درختوں کی ضمانت دیتا ہوں، یہ بشارت صرف انہی کے لیے تھی یا کسی اور کے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا جو اس کا سودا کروا دے سب کے لیے بشارت ہے. تو صحابی بڑے خوش ہو گئے. قباء کے اندر ان کا 1000 کھجور کے درختوں کا باغ تھا جو بڑا مشہور باغ تھا. چنانچہ وہ گئے سیدھا اس بوڑھے کے پاس اور بوڑھے میاں سے جا کر سلام دعا کی، بات چیت کی اور اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ جو 1000 کھجوروں کا درخت ہے، نام سنا ان کا؟ بڑا نام سنا ہے میں نے اس کا، بڑی اچھی کھجوریں ہیں اس باغ میں. کہنے لگے میں اس کا مالک ہوں. اب چونکہ ایک ہی جیسا کام تھا تو بوڑھے میاں نے ان کو بٹھایا، آپس میں ملے، بات چیت ہوئی. انہوں نے باتوں سے ان کو ذرا اپنے ساتھ مانوس کر لیا اور مانوس کر کے پھر کہنے لگے دیکھو یہ جو آپ کی کھجوریں ہیں نا، ایسی کھجوریں تو کئی 100 وہاں پر لگی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے ایسی بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں. تو مطلب یہ کہ جتنی کھجوریں یہاں ہیں ہر نسل ذائقے کی کھجور وہاں پر موجود ہے اور بڑا باغ ہے. تو کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ سودا کروں، وہ باغ لے لو، اتنی کھجوریں ہوں گی، مزے کی زندگی گزرے گی، اور یہ مجھے دے دو. تو بڑے میاں نے سوچا کہ جب مجھے میری پسند کی کھجوریں طبیعت کے موافق والی مل رہی ہیں تو میں ان کے ساتھ سودا کر ہی لیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے سودا کر لیا. جب ان سے سودا طے کر لیا، حدیث پاک میں آتے ہیں کہ وہ صحابی واپس اپنے باغ کی طرف آئے اور اپنے باغ کے اندر بھی داخل ہونا گوارا نہ کیا، باہر سے کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو پکارا، اے فلاں کی امی، اے فلاں کی امی، اپنے بچوں کو سامان کو لے کے باہر آ جا. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے تو کبھی مجھے ایسے نہیں جلد بازی میں پکارا تھا جیسے آج پکار رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ فرمان لگے ہاں، میں نے اس کھجور کے بدلے نبی علیہ السلام سے جنت کے کھجوروں کی ضمانت لے لی، اس لیے میں اب اندر نہیں آنا چاہتا، تو باہر آ جا. اس کی بیوی نے یہ بات سن کے کہا کہ میں قربان جاؤں، زندگی میں یہ پہلا موقع ہے تم نے اتنا اچھا اللہ سے سودا کر لیا، یہ پہلا موقع ہے، اتنا اچھا تم نے اللہ سے سودا کیا. چنانچہ وہ صحابیہ اپنے بچوں کو لے کر، سامان کو لے کر باہر آئی اور وہ صحابی نے وہ پورے باغ کے بدلے آخرت کی کھجوروں کا سودا فرما لیا. تو صحابہ کرام آخرت کی ضروریات کو سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس دن ہمیں کتنی ضرورت ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں اور اپنی آخرت کے دن کی نجات کا سبب بنائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ میں 6 باتیں ہیں، 3 باتیں دنیا میں اور 3 باتیں آخرت میں. 3 باتیں دنیا میں تو یہ ہیں کہ مال بڑھتا ہے، گھٹنے کی بجائے صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو آباد فرماتے ہیں. یہ 3 باتیں تو ہو گئی دنیا کی. اور 3 باتیں آخرت کی، یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اس کے سر پر قیامت کے دن سایہ عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ صدقہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی بلا آنے والی تھی،
لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں اللہ کی طرف پیش ہونے کے لیے، اور اوپر سے کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے، یہ صدقہ اس بلا کو وہی روک لیتا ہے، وہ بلا اس بندے پر کبھی بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہاتھ کا دیا کام آ گیا، تو بھائی اگر غریبوں کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں تو ان کو دیا ہاتھ کا کام آتا ہے، تو اگر اللہ کے گھر کے لیے خرچ کریں تو یہ تو پھر اللہ کو دینے والی بات ہوئی، تو یہ دیا ہوا کام کیوں نہیں آئے گا؟ تو ہم اللہ کے گھر کے لیے جو بھی خرچ کریں گے، دیکھیں آپ نے غریب کو دیا، بڑے درجے کی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ وہ غریب نماز نہ پڑھتا ہو، ممکن ہے وہ جھوٹ بولتا ہو، ممکن ہے وہ دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہو۔ اگرچہ آپ نیک کام کر رہے ہیں، مگر اس نیکی کے ذریعے سے آگے وہ بندہ وہ زندگی نہیں گزار رہا جو گزارنی چاہیے۔ جبکہ آپ اس کو خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے، مسجد کے اندر آ کر قرآن پڑھنا سیکھیں گے، بچے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو حفظ کرنا سیکھیں گے۔ یہ سب عبادتیں ہیں، گناہ کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے۔ تو مسجد میں خرچ کرنا اور جگہوں پر خرچ کرنے پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں الحمدللہ جن بچوں نے پچھلے بیچ میں حفظ قرآن مکمل کیا، ان میں سے چند بچوں نے اس سال یہی نیو یارک کی مختلف مسجدوں میں رمضان میں قرآن پاک سنایا۔ اب جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں دیا، ان کے اس مال سے مسجد بنائی گئی یا مسجد کی ضروریات پوری ہوئی، اساتذہ کی ضروریات پوری ہوئی، جو کام بھی ہوئے، بہرحال اس فیسلٹی میں ان بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اور ان بچوں نے اب جا کر مصلے سنائے۔ یہ بچے جب تک مصلہ سناتے رہیں گے، ان کا تعاون کرنے والے سب لوگوں کو ان کا اجر ملتا رہے گا۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا اکاؤنٹ کھل گیا۔ حافظ بچے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور پھر اس سال الحمدللہ 6 اور بچوں نے قرآن پاک کا مکمل کر لیا، اور اللہ کے فضل سے آج کے دن میں بھی ایک بچے نے قرآن پاک کا مکمل کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا کہ اس سے اوپر سے آدمی فروٹ اتارتا رہتا ہے، تو اس درخت کو جو پانی دیتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک شجر اللہ نے لگوا دیا، جو لوگ اسے پانی دیتے رہیں گے وہ فروٹ ان کو ملتا رہے گا، اس کا اجر ملتا رہے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالی کی طرف سے نیکیوں میں حصہ رہے گا اس بندے کا۔ چنانچہ کتنے بچے یہاں پر سنڈے اسکول میں پڑھنے آتے ہیں، یا ماہانہ مجالس وعظ و نصیحت جو منعقد ہوتی ہیں، کتنے لوگ اس میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو توبہ سے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب ان کی توبہ کا جتنا ثواب ہے وہ سب ان لوگوں میں بھی تقسیم ہوگا جنہوں نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہوگا۔ ادارے تو بہت بنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر مساجد بنی ہوئی ہیں، اسلامک سینٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر 5 وقت کی نماز میں چند بندے بھی نہیں ہوتے۔ ہم نے تو بعض ایسے سینٹر دیکھے کہ جو صرف اتوار کے دن ہی آباد ہوتے ہیں، آگے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے کئی ایسی مسجدوں میں جانے کا موقع ملا، کہتے ہیں جی فرصت ہی نہیں ہے، لوگ نوکریوں والے ہیں۔ تو ایسی جگہ بھی ہیں، اور وہ بھی سنڈے اسکول کے نام پر آپس میں گیٹ ٹوگیدر زیادہ ہوتی ہے، دینی پروگرام بھی نہیں ہوتے۔ تو ادارے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر اتنے خرچے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہاں پر دینی پروگرام نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں چند سال پہلے تک قرآن پاک حفظ کروانے کی سہولت نہیں تھی، لوگ اپنے بچوں کو باہر ملک بھیجا کرتے تھے۔ اب چھوٹی عمر کے بچوں کو باہر ملک بھیجنا، ماں باپ کا جدائی برداشت کرنا، خرچہ کئی گنا زیادہ کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ چنانچہ کتنا ہوتا تھا کہ کئی ماں باپ جو بچوں کو حافظ بنانا چاہتے تھے، ان کے دل میں تمنا رہتی تھی اور وہ اپنے بچوں کو باہر بھیج نہیں سکتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر آسانی فرما دی،
تو اب کیا مہربانی ہوئی کہ اب قرآن پاک بچوں کے حفظ کرنے کے لیے ہمارے پاس کلاس موجود ہے. الحمدللہ یہاں اس ریاست سے دوسری ریاستوں سے دوست احباب آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیتے ہیں. پروڈکشن آپ ہر سال گریجویشن کے موقع پر دیکھتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ بچے کتنا پیارا قرآن پاک پڑھتے ہیں. اس دفعہ ایک چھوٹے سے بچے نے جو قرآن پاک پڑھا تو کتنا دل خوش ہوا, اتنا دل خوش ہوا اس کو سن کے کہ دیکھو یہ حال. مجھے یاد ہے کہ جب 1985 میں پہلی دفعہ یہ عاجز یہاں امریکہ میں آیا تو کراچی سے فلائٹ تھی, وہاں سے اس وقت بیٹھا ہوا انتظار میں تھا. تو ایک خاتون جو امریکہ میں ہی رہتی ہوگی اس نے دیکھا تو اس پگڑی جبے میں, تو بڑی حیران سی ہوئی کہ بھئی یہ صاحب کہاں جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آ کر پوچھنے لگی آپ نیو یارک جا رہے ہیں؟ جی نیو یارک جا رہے ہیں. واپس چلی گئی. پھر کوئی 15 منٹ 20 منٹ کے بعد پھر آئی, آپ خود نیو یارک جا رہے ہیں؟ جی خود نیو یارک جا رہے ہیں. پھر وہ واپس چلی گئی. پھر چند منٹ کے بعد وہ آئی اور آ کر کہنے لگی جی آپ ناراض نہ ہو کہ بار بار مجھ سے یہ پوچھ رہی ہے, میں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتی ہوں لیکن میرے بچے عربی حروف الفاظ سمجھ نہیں سکتے, تو میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے قرآن پاک انگلش الفابیٹ کے اندر لکھ کر دیں. یعنی جیسے والذین عربی میں لکھا جاتا ہے نا, تو اس کو WALL اس طرح کر کے انگلش حروف میں لکھ کے دیں تاکہ میں ان کو پڑھا سکوں. تو یقین کیجیے مجھے اب بھی یہ بات کبھی کبھی یاد آتی ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب عربی حروف کی شناخت بچوں کے لیے کروانے والا کوئی نہیں تھا, پڑھانے والا کوئی نہیں تھا, اور گھر کی عورتیں مائیں کہتی تھی کہ ہمیں کوئی انگلش حروف میں لکھ کر دے تاکہ ہم بچوں کو پڑھا سکیں. اور کہاں یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر آج اللہ کے فضل سے باقاعدہ تجوید اور قرات کے ساتھ بچے قرآن پاک کے حافظ بن گئے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک بچے کا حافظ بن کے نکل جانا بڑی بات ہوتی ہے. یہ جائے کہ الحمدللہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہر سال جو ہے 8-10 بچے 8 کتنے بچوں کا قرآن پاک سے مکمل ہو جانا, یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہوتا ہے. پھر الحمدللہ یہاں پر دور حدیث کی تعلیم جو شروع کی تو الحمدللہ یہیں کے مقامی حضرات جن کے پاس پورا وقت ہے یا جن کے پاس پورا وقت نہیں, سب کے لیے ایک تعلیم کا نظام بنایا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت شیخ الحدیث صاحب کو, حضرت مفتی عبد المقتدر صاحب دامت برکاتہم کو. یہ حضرات ہمارے ان کتابی طلباء کو پڑھاتے ہیں اور الحمدللہ کہ یہ پڑھتے یہاں ہیں لیکن بورڈ کا امتحان پاکستان جا کے دیتے ہیں. ہم نے کیوں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہی پڑھائیں اور پھر یہ بھی سمجھیں, لوگ بھی سمجھیں کہ جی معیار پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا. بات سمجھ رہے ہیں نا, دل میں بات آ سکتی ہے نا کہ جی یہاں پڑھا تھا, پتہ نہیں پڑھانے والوں نے ان کو ویسے ہی پڑھاتے رہے, معیار کا خیال رکھا یا نہیں. ہم نے کہا نہیں, پڑھیں گے یہاں, امتحان جا کر دیں گے بورڈ کا جیسے دیتے ہیں. چنانچہ یہ سارا سال یہاں پڑھتے ہیں اور اس وقت ایک مہینہ کی چھٹی کر کے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر وفاق کا امتحان دیتے ہیں, رابعہ کا امتحان دے رہے ہیں. یعنی 8 سال لگتے ہیں دور حدیث کرنے میں اور یہ اس وقت 4تھے سال کا امتحان دیں گے. جس اللہ نے 4 سال پورے کروا دیے تو انشاءاللہ 8 سال بھی پورے کروا دے گا. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ باقاعدہ باضابطہ عالم بنیں گے اور اس ادارے کے اندر کام کرنے والے ہوں گے. ہم نے اپنے بچوں کو اس کے لیے سب سے پہلے بھیجا. اب دیکھیے خورشید صاحب نے اپنے ایک بیٹے اور بیٹی کو الحمدللہ اس کے لیے بھیجا. پہلے ہم نے ان کو انگلینڈ بھیجا, مانچسٹر کی سائٹ پر, وہاں پر ایک مدرسے میں ان کو پڑھایا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں سکول کے اوقات میں تو ان کی تعلیم اچھی ہے. جب سکول کے اوقات ختم ہوتے ہیں, مدرسے کے اوقات, اس کے بعد بچے جیسے بورڈنگ میں رہتے ہیں وہ اسی طرح بورڈنگ میں رہتے ہیں. اس وقت ان کے اوپر کوئی خصوصی توجہ نہیں ہوتی. چنانچہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے 3 سال ان کو وہاں پڑھایا, اس کے بعد ان کو پاکستان پہنچا دیا. اور الحمدللہ
اب ہم نے ان کا اسکیجول ایسا بنایا کہ مدرسے کے اوقات میں بھی وہ وہاں پڑھتی ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ معلمات رکھی جو ٹیوشن ورک کرتی ہیں اور جو سبجیکٹ کوئی کمزور ہے اس کو پورا کرواتی ہیں، اور پھر ان کے دورے کے ذریعے سے صرف نحو فلاں فلاں ان کی جو ہے کمی پوری کرتی ہیں۔ وہ بچیاں اتنی خوش ہیں کہ ہم نے جتنا 3 سالوں میں سیکھا یوں سمجھتی ہیں کہ 1 سال میں وہ ساری کمی جو تھی اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری فرما دی۔ تو ایسے محنت کروا رہے ہیں ان کو وہاں، کیوں کہ اگلا سال ان کا بخاری شریف کا سال ہے، یہ مشکات شریف کا سال تھا، تو بخاری شریف کا سال بچیوں کا آخری ہوتا ہے، گویا اگلے سال ہماری یہ 2 بچیاں، ایک حیدر عنایت صاحب کی بچی ہے، ایک حافظ خورشید صاحب کی، یہ بچیاں گویا وہاں سے بخاری شریف تک کی تعلیم پڑھ کے فارغ ہو جائیں گی، اور ہمارا بچیوں کی تعلیم کا جو ایک پرانا جو ہے خواب ہے جو دل کے اندر آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری کر دیں گے۔ تو الحمدللہ کہ اس ادارے میں تعلیم کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ جب آبجیکٹو یہ بنا لیا کہ ہماری آرگنائزیشن نے یہاں دین کی تعلیم کے لیے کام کرنا ہے، تو ہمارا اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی یہ خیال ہوتا ہے اور اسی کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ سب دوستوں کو اسی کام میں لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ ہمارے دوست مولانا کمال الدین صاحب الحمدللہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں گئے، اس سال وہ وہاں بخاری شریف پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ بخاری شریف پڑھ کر آئیں گے، پھر ہم نے کہا کہ نہیں، بخاری شریف پڑھنے کے بعد آپ کو مفتی کا بھی باقاعدہ کورس کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ پہلے انہوں نے سوچا اچھا ہم 1 سال کا کورس کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ نہیں، جب کرنا ہی ہے تو باقاعدہ پکا کورس 2 سال والا جس سے مستند مفتی انسان بن کر نکلتا ہے، کیونکہ ساری زندگی یہاں کام کرنا ہے۔ اب انہوں نے 2 سال کا ارادہ کر لیا، تو اس سال ان کا درس جو ہے بخاری شریف کا مکمل ہو جائے گا، اگلے 2 سالوں میں وہ باضابطہ باقاعدہ ایک بڑے جامعہ سے مفتی کی سند لے کر پھر یہاں آئیں گے اور آ کر پھر دین کا کام آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ مختلف انداز ہے کہ جس سے ہم اس ادارے کے تعلیمی فائدے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی اس میں لگایا ہے، اپنی اولادوں کو بھی لگایا ہے، اپنے مال کو بھی اس میں لگا رہے ہیں۔ تو جب اپنے مال کو، جان کو، اولاد کو، سب کو اللہ کے لیے اس طرح پیش کر دیا، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لینے والے بنے، اور اس میں ہمیں کوئی شرم نہیں محسوس ہو رہی۔ اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ اگر اپنی ذات کے لیے کوئی مانگ رہا ہے تو واقعی شرم کی بات تھی، ہم تو اللہ کے دین کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کام کو کیا، ہم اسے اپنے محبوب کی سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جس پروردگار نے اتنے سال جو ابتدا میں مشکل کے ہوتے ہیں وہ نکلوا دیے، تو اب آئندہ سال بھی بڑی آسانی کے ساتھ نکلوا دیں گے۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ ذریعہ کون بنتا ہے۔ تو اس لیے جو قریبی دوست احباب تھے، ہم نے اس سال ان کو پھر اس طرح دعوت دی کہ اس موقع پر آ جائیں، اور آ کر وہ اس موقع پر اس پورے سال کی جو کارکردگی ہے وہ بھی سنیں کہ بلڈنگ پہ کیا بنا۔ حضرت خورشید صاحب نے تو بلڈنگ کی باتیں بتائیں، ہماری نظر میں یہ تعلیمی کام اس سے بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے کہ اصل کام ہوا کیا۔ آدمی نے قلعہ بنایا ہوا اور اندر کام نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کا کیا فائدہ۔ الحمدللہ ہمارے جتنے وسائل ہیں، کیونکہ یہاں قریب میں آبادی اتنی گھنی نہیں کہ بہت کثرت کے ساتھ لوگ آئیں، تو جتنے بھی دوست آتے ہیں الحمدللہ انہی کے جو ہے مشوروں سے، تعاون سے الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ تربیتی مجالس بھی ہوتی ہیں، تعلیمی سلسلہ بھی چل رہا ہے، خدمت قرآن اور حدیث دونوں کی ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ہر وقت اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، یہ بات شاید ہی عاجز نہ بتاتا، لیکن آپ لوگوں کی انکریجمنٹ کے لیے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساجد کو عمرے کی سعادت عطا فرمائی، ملتزم جو قبولیت دعا کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو تقریباً 5 منٹ اس عاجز نے اس ادارے کا نام لے کر دعا مانگی، اے اللہ جو بچے اس ادارے سے پڑھ کر نکلیں ان سب کو اپنے مقبول بندوں کی جماعت میں شامل فرما۔ پورے 5 منٹ یہی دعا مانگی، جو بچے اللہ اس ادارے سے پڑھ کر نکلیں ہر بچے کو اپنے مقبول بندوں کی جماعت میں شامل کریں۔
اصل چیز تو یہ ہے. تو الحمدللہ کہ یہ عاجز بھی کوشش کر رہا ہے, آپ سب حضرات بھی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے. اچھا, اب رہ گئی یہ بات کہ جو آیت پڑھی گئی, اب اس کو اس کا پس منظر اور اس کا ترجمہ سمجھا کر یہ عاجز اپنی بات مکمل کر لے گا. آپ ذرا توجہ فرمائیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا. آیت یہ ہے, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ آیت اترنے کا جو واقعہ ہے اسے شان نزول کہتے ہیں کہ کس پس منظر میں, بیک گراؤنڈ میں یہ آیت اتاری گئی. تو پس منظر ذرا سن لیجئے کہ جب مسلمان غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو یہ تقریباً 1 وے 700 میل کا سفر تھا. 1 وے کتنا تھا؟ 700 میل کا سفر, سخت گرمی کا موسم, سواریاں بھی پوری نہیں تھی. حدیث پاک میں آتا ہے اس کی تھوڑیاں سواری تھی کہ 10 بندوں کے حصے میں ایک اونٹ آتا تھا, تو ایک بندہ اونٹ پہ سوار ہوتا, 9 پیدل چلتے, پھر وہ اترتا تو دوسرا چلتا, پھر وہ اترتا تو تیسرا. اس طرح سفر طے ہوا. گرمی کے موسم میں پیدل سفر, اور کھانے کے لیے چند بوری کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا. حتیٰ کہ بعض وقت میں ایک کھجور 2 صحابہ کے حصے میں آتی. آدھی کھجور ایک کھاتے, آدھی کھجور دوسری کھاتے, اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی پینے کا نہیں ملتا تھا. ایسا وقت آیا کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے آنکھوں کے ساتھ جو تری ہوتی ہے وہ آنکھیں منہ میں ڈال کے منہ کی خشکی کو دور کیا گیا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا شدت پیاس کی وجہ سے شاید ہماری گردنیں ایک طرف کو لٹک جائیں گی, یعنی ہم مر کے گر جائیں گے. ایسے مشکل کا سفر تھا, ایسا مشکل کا سفر وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی نہیں آیا. سواری کے لیے یعنی چلنے کے لیے سواری نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں, اور اوپر سے موسم کی شدت, سخت گرمی, اور کتنا سفر یہ بھی نہیں کہ کوئی 40-50 میل کا ہے, 700 میل کا ایک طرف کا سفر. اللہ اکبر. اب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ اس سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے. چند ایسے حضرات تھے کہ جن کے پاس سواریاں بھی تھی, تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اگر 1-8 دن بعد میں بھی نکلے تو ہم قافلے کے ساتھ پہنچ جائیں گے. چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنی ذرا کام سمیٹ لیں. جیسے بندہ سوچتا ہے نا جی, یہاں سے نکلے شکاگو کے لیے, اچھا بھائی آپ چلیں, ہم بس ابھی 10 منٹ میں چلتے ہیں, فلاں جگہ مل جائیں گے. تو ایسے ہی ہوا. انہوں نے سوچا اچھا ہم اپنے کام سمیٹ لیں اور اس کے بعد ہم چل کے لشکر کے ساتھ مل جائیں گے. اللہ کی شان کہ لشکر چلا گیا اور وہاں سے ہو کے واپس بھی آ گیا. جب واپس آ گیا تو اس وقت تک یہ حضرات ابھی چلے ہی نہیں تھے. نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو بعض روایات میں 80 آدمی آتے ہیں, بعض میں کچھ کم آتے ہیں. جو حضرات تھے انہوں نے آ کر اپنا عذر پیش کر دیا کہ جی یہ وجہ تھی. نبی علیہ السلام نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور ان کے باطن کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیا. لیکن 3 حضرات اس میں سے ایسے تھے کہ جو واقعی جا بھی نہیں سکے تھے, حالات بھی اچھے تھے. ان کی بات بڑی معروف ہوئی. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو, بعض حضرات نے مسجد نبوی کا ایک ستون تھا اس کے ساتھ باندھ لیا کہ جی ہم تو اس وقت تک نہیں اس سے کھلیں گے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے. نبی علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا تو کھولوں گا. بہرحال چونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی، ان کی توبہ کے بھی جلدی اوپر سے اشارے آ گئے، نبی علیہ السلام نے خیر ان کو کھول دیا. جن حضرات کو بندے ہوئے کو کھولا گیا، انہوں نے اس کھولنے کی خوشی میں اپنا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. اس مال کے بارے میں یہ آیت ہے. 3 حضرات اور تھے، انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تو نہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر صاف صاف اپنی بات پیش کر دی. چنانچہ کعب بن مالک نام اس حدیث کے راوی ہیں. بخاری شریف میں یہ روایت کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کو نقل کیا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پاس اونٹنیاں بھی خوب اچھی تھی سفر کرنے والی، اور جتنا آسودہ میں اس وقت تھا اتنا کبھی بھی نہیں تھا. دل میں میرے یہی تھا کہ میں پہنچ جاؤں گا، مگر آج کل کرتے کرتے مجھے نہیں تھا اندازہ کہ لشکر اتنا جلدی واپس آ جائے گا. ہم نے تو واپسی کی خبر سن لی. اب جب واپسی کی خبر سن لی تو دل کو کچھ ہوا. دل نے سوچا کہ بھئی دوسرے لوگ جا کے جیسے معذرت کر رہے ہیں ہم بھی جا کے معذرت کر لیتے ہیں. لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ نہیں، میں غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا، جو حقیقت ہے بس وہ حقیقت جا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دوں گا. چنانچہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حاضر ہوئے. نبی علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے، مگر چہرے کے اوپر کچھ جلال کے سے آثار نمایاں تھے. کہتے ہیں کہ مجھے بلایا اور پوچھا کہ کیا وجہ بنی. میں نے کہا اللہ کے نبی سچ بتاتا ہوں، اس لیے کہ اگر جھوٹ بول کر آپ کو وقتی طور پر راضی بھی کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچ کا علم عطا فرما دیں گے، تو پھر آپ ناراض ہوں گے. اور اگر سچ کہوں گا اور آپ وقتی طور پر ناراض بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر حقیقت کھول دے گا کہ میرے دل میں کوئی نیت خراب نہیں تھی، سستی کے سوا کچھ نہیں تھا، تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے سارا واقعہ کھول کر بتا دیا کہ سوائے آج کل کی امید اور سستی کے اور کوئی بات تھی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو میں بھی تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اب جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اجازت نہیں ہو جائے گی اس وقت تک تمہیں میں اور کچھ نہیں بتا سکتا. چنانچہ آپ نے واپس بھیج دیا. جب یہ آ رہے تھے کہتے ہیں قبیلہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے ساتھ تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا، اور لوگوں نے بھی عذر پیش کر دیے، آپ بھی کوئی عذر پیش کر دیتے، اللہ کے نبی استغفار کرتے تو معاف ہو جاتا، لیکن آپ نے تو بالکل ہی ہر چیز کھول کے ایسے کہہ دی، خود اپنے آپ کو پھنسا لیا. کہنے لگے کہ مجھے بھی احساس تو ہوا کہ ہاں کوئی میں عذر کر دیتا. پھر میں نے کہا نہیں، میں نے سچ کہا ہے، اللہ تعالیٰ سچ کی وجہ سے مجھ پر رحمت فرمائیں گے. کہتے ہیں میں گھر آ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب مسلمانوں کو ہم 3 بندوں سے گفتگو کرنے سے منع فرما دیا. ذرا سننے والی بات ہے، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں نے راستے میں پوچھا بنو سلمہ کے لوگوں سے کہ کیا اس قسم کی بات میں نے کی ہے یا اور بھی کسی نے کی ہے. ان کا جناب 2 بندے اور بھی ہیں، 2 بندے اور بھی ہیں. تو ایک کعب بن مالک جن پر یہ معاملہ پیش آیا، اور 2 بندے ان کے ساتھ اور بھی تھے. فرماتے ہیں کہ ہم 3 بن گئے. جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مسلمانوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے منع فرما دیا. مقاطع، بولنا بند. اللہ کی شان، اس میں بھی بڑی حکمت تھی. یہ بھی اندر کو دھونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کئی مرتبہ. کہتے ہیں اب میرے جو 2 ساتھی تھے وہ تو گھروں میں جا کر بیٹھ گئے، نکلتے ہی نہیں تھے غم کے مارے.
میں ہمت کر کے نماز بھی مسجد میں پڑھتا اور بازار میں بھی خرید فروخت کے لیے جاتا، تو میں سلام کرتا تو بس لوگ دل میں ہی جواب دے دیتے ہوں گے، مجھ سے کوئی الیک سلیک ویسے نہ ہوتی، تو مجھے ایسے لگتا جیسے میں سب میں کوئی اجنبی ہوں، حالانکہ لوگ میرے اتنے واقف تھے، دوست تھے، سب تھے، لیکن سب اجنبی بن گئے۔ کہنے لگے ایسے میں میرا وقت گزرنا تو بڑا مشکل۔ مسجد میں آتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھتا، نبی علیہ السلام چہرہ دوسری طرف فرما لیتے۔ البتہ جب میں نماز پڑھتا تو اس وقت نبی علیہ السلام میری طرف بھی دیکھ لیتے، جب میں دیکھنے کی کوشش کرتا تو نبی علیہ السلام چہرہ دوسری طرف فرما لیتے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دوسری طرف چہرہ فرما لینا میرے لیے بہت صدمے کی بات ہے۔ واقعی جس کو اتنی محبت ہو وہ جب اپنے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو اور محبوب رخ توڑ لے تو پھر اس کے دل سے کیا گزرتی ہے۔ کہتے ہیں بہت مشکل کا معاملہ تھا، بہت مشکل کا معاملہ تھا۔ ایسے 50 دن گزرے، 2-4 دنوں کی بات نہیں، 50 دن گزرے، اور ان 50 دنوں میں فرماتے ہیں کہ 2 مشکلیں میرے اوپر اور آ گئی۔ ایک تو مسلمان بولتے نہیں تھے، مگر 2 ایسے واقعات آئے کہ جنہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ ایک واقعہ تو یہ کہ کئی دنوں کے بعد میں بڑا اداس تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں پوچھوں کسی سے، کوئی بڑا قریبی ہو کہ جو بتائے کہ نبی علیہ السلام اپنی نجی محفلوں میں جو ہوتی ہے میرے بارے میں کچھ فرما تو نہیں رہے، کوئی بتا تو نہیں رہے۔ تو میں نے سوچا کہ میرا ایک چچا زاد ہے ابو قتادہ، اور ان کا باغ ہمارے گھر سے قریب تھا۔ میں نے کہا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں۔ چنانچہ میں ہمت کر کے دیوار پر چڑھا تو مجھے ابو قتادہ سامنے نظر آ گئے۔ وہ میرا بچپن کا ساتھی، بڑا دوست تھا میرا، بڑی آپس میں محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اوپر چڑھ کے ان کو السلام علیکم کہا، آگے سے انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ کہنے لگے مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے دوبارہ السلام علیکم کہا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، یعنی اونچا جواب نہیں دیا، دل میں تو دے دیا ہوگا، آہستہ تحت اللفظ جیسے ہوتا ہے، مجھے نہیں سنائی دیا۔ 30 دفعہ میں نے کہا ابو قتادہ تجھے پتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ تو جواب انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے یہ الفاظ تو میرے دل پر بجلی بن کے گرے۔ اچھا یہ وقت آ گیا، اتنا میرا قریبی تعلق والا، اور جب میں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے اتنا میرا دل ٹوٹا، اتنا دل پہ صدمہ ہوا، الفاظ میں بتا نہیں سکتا۔ میں اتر گیا، اتنے میں پیغام آ گیا کہ پہلے بیویوں کو تو بات کرنے کی اجازت تھی، اب ان کی بھی اجازت بند ہو گئی۔ کہنے لگے پہلے باقی لوگ تو ویسے ہی بند، یعنی ان سے بول چال بند تھی، اب بیوی سے بھی بول چال بند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اب ہمارے لیے اور مشکل بن گئی، کوئی بھی اپنا نہیں، بتانا مقصد تھا، سبق دینا مقصد تھا کہ جن تعلقات کی وجہ سے، مشغولیات کی وجہ سے اللہ کے اس حکم کے پورا کرنے میں سستی ہوئی، اس اللہ کی اب تمہیں قدر آئے گی، بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے تعلق کے سامنے یہ تعلقات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ کہنے لگے اتنی پریشانی کہ بتا نہیں سکتا۔ اتنے میں بازار جا رہا تھا کہ مجھے ایک شامی ملا اور اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے۔ تو غسان ایک جگہ تھی جس کے بادشاہ نے ان کو پیغام بھیجا، اس نے لکھا کہ سنا ہے کہ آپ کے جو سردار ہیں وہ آپ کے اوپر سختی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسروں کا بول چال بند کر دی گئی ہے اور آپ قید تنہائی میں ہیں، تو آپ اگر ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کو عزت سے نوازیں گے اور آپ کا اکرام کریں گے اور فلاں کریں گے۔ کہنے لگے کہ میں نے یہ خط پڑھا تو میرے دل پر دوسرا اور زخم لگا،
اب یہ وقت آ گیا کہ مجھے یہ کفار اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، یہ وقت آ گیا کہ یہ کفار مجھے اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں نے تو اس خط کو پھاڑ کر تنور میں ڈال دیا، لیکن میری حالت یہ ہو گئی کہ اب زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی، اپنی جان میرے اوپر تنگ ہو گئی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ اب اللہ کے سوا میرا کوئی ملجا اور ماوا نہیں، اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، بس یہ میری کیفیت ہو گئی۔ فرماتے ہیں اس کیفیت میں ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا تھا کہ جبل صلا سے ایک آواز آئی کہ کعب بن مالک مبارک ہو، تیری توبہ کو قبول کر لیا گیا۔ نبی اسلام صلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کے خوشخبری آ گئی۔ صحابہ کرام نے سنا، ایک صحابی بھاگے، ایک گھوڑے پر آئے، فرماتے ہیں گھوڑے والے پہلے پہنچے اور انہوں نے آ کر مجھے پیغام سنایا، تو یہ سن کر میرے دل کو بڑا سکون ملا، مجھے خوشی ملی، حتیٰ کہ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا، میں نے وہ کپڑے خوشخبری لانے والے کو ہدیہ کے طور پر پیش کر دیے، ہدیہ کے طور پر پیش کر دیے۔ اور اس کے بعد میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو اس وقت ایک صحابی تھے طلحہ بن عبید، وہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھتے ہی وہ اٹھ کر آئے اور انہوں نے آ کر مجھے مبارکباد دی اور مجھے گلے ملے۔ فرماتے ہیں کہ طلحہ بن عبید کا اتنی گرم جوشی سے مجھے ملنا زندگی میں مجھے کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ واقعی مشکل کے وقت میں جو محبت دیتا ہے اس کی محبت کبھی نہیں بھولا کرتی۔ کہنے لگے نبی علیہ السلام کی طرف میں نے دیکھا، آپ کا چہرہ انور خوشی کے ساتھ سمسما رہا تھا، کھل رہا تھا خوشی سے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کی بشارت آ گئی۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس وقت یہ سوچا کہ چونکہ مال کی وجہ سے میرے اندر سستی آئی کہ میرے پاس وسائل ہیں، میں پہنچ جاؤں گا، اس بات کی وجہ سے میں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ رکھ لو۔ میں نے کہا اچھا خیبر کی غنیمت کا مال میں رکھ لیتا ہوں، باقی سب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ جب ان صحابہ نے جو بندے تھے یا یہ صحابہ جن کی توبہ قبول بعد میں ہوئی تھی، ہلال بن امیہ اور مالک بن زرارہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابی تھے، انہوں نے بھی اپنا مال پیش کیا۔ تو ابتدا میں نبی علیہ السلام نے ان کا سارا مال جو انہوں نے پیش کیا تھا لینے سے ہچکچاہٹ فرمائی، فرمایا کہ بھائی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی واضح حکم نہ مل جائے میں کیسے سارا مال لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل فرمائی، اے میرے محبوب خذ من اموالہم صدقۃ۔ اب پس منظر آپ کی سمجھ میں آ گیا نا سارا، کہ انہوں نے اپنا سارا مال پیش کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ارشاد ہوا، اے محبوب آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول فرما لیجئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تطہرہم، اس سے ان کے مال پاکیزہ ہو جائیں گے، وتزکیہم بہا، اور اس سے ان کے من صاف ہو جائیں گے۔ یعنی دو نعمتیں ملیں گی، ایک تو مال پاک ہو جائیں گے اور دوسرا من صاف ہو جائیں گے۔ اور اگلی بات فرمائی وصلی علیہم، اور اے محبوب ان کے لیے آپ دعا فرمائیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا سے ان کو دل کا سکون مل جائے گا۔ تو اس لیے یہ آیت آج پڑھی کہ آج بھی اگر آپ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، اس سے آپ کو تین نعمتیں نصیب ہوں گی، ایک مال پاک ہوگا اور دوسرا من صاف ہوگا اور تیسرا چونکہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہم سب مل کر آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے
قرآن کا وعدہ ہے ان صلاتک سکن لہم، اس موقع کی دعائیں انسان کے دل کو سکون دیتی ہیں۔ آج میرے دوستوں دلوں میں کتنی پریشانی ہے، آپ ذرا جھانک کر دیکھیں، ہر بندے کے دل میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ ان پریشانیوں کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ دعائیں ہیں جو کام آئیں گی۔ لہذا آج کی محفل کو منعقد کرنے میں ہمارے ذہن میں یہی ایک مقصد تھا، ایک کہ ایک کار خیر میں دوستوں کو حصہ لینے کا موقع نصیب ہو جائے، اور دوسرا آپ کے مال پاک ہو جائیں، آپ کے من صاف ہو جائیں، اور تیسرا اس موقع پر جو دعائیں کی جائیں اللہ اس سے پریشانیوں کو دور کر کے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ لہذا آپ میں سے جو آدمی جتنا بھی اس راستے میں خرچ کرے گا، دعا ہم آخر پر سب کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کو بھی پاک فرما دے، من کو بھی صاف فرما دے، اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ یقیناً اللہ کے راستے میں جو جتنا قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو آپ جیسے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، چاہے $1000 کا خرچہ ہو یا 5000 کا، سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ کے گھر کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ آج آپ اللہ کے گھر پر خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت کا گھر عطا فرمائیں گے۔ رب کریم ہمیں اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور ہمیں اس خیر کے راستے میں سے زیادہ جان مال کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔